نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے بیانات میں لگاتار یہ بات ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ تصدیق قلب کے بغیر ایمان آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تصدیق قلب بغیر تحقیق کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پھر یہ تحقیق اور تصدیق کون کرائے گا، اس کے بارے میں گفتگو کی کہ وہ پیر کامل ہے جو کہ اہل دل ہوتا ہے، وہی تحقیق کراتا ہے، پھر وہ تصدیق کی منزلوں سے گزارتا ہے۔ اور آدمی اگر اکیلے ہی اس راستے میں نکلے گا تو بہت زیادہ اس کے بھٹک جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد کامل کی رہنمائی اشد ضروری ہے، اور اکیلے ہی نکلے گا تو بہت وقت لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے پورا طے بھی نہیں کر پائے اور اسی ادھوری منزل میں جو ہے پھر وہ اس دنیا سے جو ہے دار فانی سے کوچ کر جائے۔ اب پیر کامل تصدیق کرائے گا یہ بتا دیے، لیکن آج جو عنوان یہ ہے کہ آخر یہ قلب کہتے کس کو ہے؟ تصدیق بالقلب کرنا ہے۔ تحقیق کرو گے پھر تصدیق قلب کو تصدیق کرانا، تو بھائی یہ قلب کیا والا ہے؟ قلب کہتے کس کو ہے؟ قلب کیا چیز ہے؟ تو سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی نور الایمان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ واضح ہو قلب کے معنی الٹنے اور بدلنے کے ہیں۔ قلب لفظ جو ہے اس کا مطلب ہی ہے الٹنا، بدلنا۔ دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بائیں پہلو میں الٹا لٹکا ہوا ہے۔ جو مرکز حیات ہے، جو ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے وہ مرکز حیات ہے، اگر وہ بند ہو گیا تو انسان موت کا سامنا کر لے گا۔ تو وہ مرکز حیات بنا ہوا ہے جو یہ ہمارا دل ہے۔ کہتے ہیں یہ جو خون کو تمام جسم میں پہنچانا اسی کے ذمہ ہوتا ہے۔ جسم میں سب سے پہلے جو شے حرکت کرتی ہے، یعنی جب کوئی ماں کے پیٹ میں جب بچہ بنتا ہے اور سب سے پہلے جو چیز سب سے پہلے ایکٹیو ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ دل ہی حرکت کرتا ہے ماں کے پیٹ میں۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ جسم میں سب سے پہلے جو شے حرکت کرتی ہے وہ دل ہے، اور آخر میں جو پارٹ آف باڈی جو ہے حرکت کرنا بند کرتا ہے، آخر میں جو متحرک ہوتا ہے، کہتے وہ بھی دل ہے۔ وہ بھی دل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ اور قرآن کریم بھی معنی کے دو پہلو ہے، قرآن کریم کے بھی معنی کے بھی دو پہلو ہے، ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ اس لحاظ سے جو ہے قلب کے بھی دو پہلو ہے، ایک قلب ظاہری جو گوشت کا لوتھڑا ہے جسے قلب مجازی کہتے ہیں، اور دوسرا قلب باطنی جو لطیفہ ربانی ہوتا ہے، جو ایسا جو جوہر ہے جس کی کوئی مثال نہیں آتی، جوہر لاسانی ہے، جسے قلب حقیقی کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے، اس کا نام قلب حقیقی رکھا گیا ہے۔ تو اب قلب کون سے قلب کو کلمہ پڑھانا ہے؟ تو کوئی بھی جو ہے اتنا تو ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ قلب کو دل کو کلمہ پڑھانا ہے، دل کو کلمہ پڑھانا ہے، دل کو کلمہ پڑھانا ہے۔ جو دل سے کلمہ پڑھے گا اور دل بول کر کے پھر خیال مراد لے رہا ہے کہ صرف خیال کو جو ہے ایک جگہ پہ اپنے خیال کو لے کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اپنے خیال ہی کو وہ کہہ رہا ہے کہ دل سے پڑھ لیا۔ یہ خیال سے پڑھنا ہوا، دل سے پڑھنا نہیں ہوا۔ دل سے پڑھنے کے لیے پہلے دل کو تو جاننا پڑے گا۔ تو کون سے دل سے ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو قلب، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے جو آپ کے جسم میں پمپنگ کر رہا ہے، اس سے نہیں، اس سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر یہ جس سے آپ جو ہے جس دل سے آپ کو کلمہ پڑھنا ہے اسے کہتے ہیں قلب حقیقی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلب حقیقی۔ قلب مجازی سے نہیں پڑھا جاتا ہے،
قلب حقیقی سے پڑھا جاتا ہے، اور مرشد کامل وہ ذات ہوتی ہے جو آپ کو قلب حقیقی کی سمجھ عطا کرتا ہے، قلب حقیقی کی پہچان کراتا ہے، اور آپ کو آپ کے مقام میں دل تک لا کے کھڑا کرتا ہے۔ جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے وہ قلب حقیقی ہے۔ قلب مجازی تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جانوروں کے پاس بھی یہ دھڑکنے والا دل، خون کو دوڑانے والا دل ہوتا ہے، لیکن قلب حقیقی یہ حضرت انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ قلب حقیقی، کیونکہ یہ قلب حقیقی ہے جس پہ اس کی خاص تجلیات اور انوار اترتے ہیں، اور یہ حضرت انسان کا ہی حصہ ہے۔ اور یہ جو قلب حقیقی ہے یہ حضرت انسان کے لیے ہی خاص ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان تمام مخلوق میں افضل ہوا ہے۔ جس طرح گوشت کے لوتھڑے یعنی قلب مجازی کے ساتھ جان قائم ہے، اسی طرح لطیفہ ربانی یعنی قلب حقیقی کے ساتھ یہاں ایمان قائم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ایمان قائم ہوتا ہے۔ لہذا قلب حقیقی اعتبار سے جو کلمہ ہم کو پڑھنا ہے وہ قلب حقیقی سے پڑھنا ہے۔ ہم کو جو کلمہ پڑھنا ہے قلب حقیقی سے پڑھنا، اور ہم کو یہ جاننا ہے کہ قلب حقیقی کہتے کسے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں قلب حقیقی کی پہچان کے معاملے میں کہ وہ نہ آگے رکھتا ہے نہ پیچھے، نہ اس کا آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ بھی جو ہے بے مثل و بے مثال ہے۔ قلب حقیقی ہاں وہ بھی جو ہے بے مثل و بے مثال ہے۔ تو قلب حقیقی اس کو سمجھنا ہے، اور پھر اس قلب حقیقی کے اندر کلمہ نقش کرنا ہے۔ وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اور ان کے دلوں میں ایمان نقش ہو جاتا ہے، تو اس قلب حقیقی کے اندر جب کلمہ نقش ہو جائے گا، کلمہ اپنی تمام حقیقتوں کے ساتھ، تمام رازوں کے ساتھ جب اس میں سمو جائے گا، اس میں نقش ہو جائے گا، تو وہی ایمان کا جو ہے باغیچہ بنتا ہے۔ جہاں کلمے کے تمام پھول کھل جائے، رنگ برنگی تمام پھول جمع ہو جائے، وہاں ایمان کا باغیچہ بنے گا۔ تو وہ ایمان کا باغیچہ جہاں بنتا ہے وہ قلب حقیقی ہے۔ یہاں تو قلب کی بات ہی نہیں آتی، اپنے خیالی کو یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ ہو گیا، اور یہیں سے غلطی ہو گئی، یہیں سے غلطی ہو گئی۔ اور وہ جو اولیاء کرام محسوس کرتے ہیں، جن منزلوں سے اولیاء کرام گزرتے ہیں، ان کا کچھ مشاہدہ نہیں، کیونکہ یہ خیال ہی کو سب کچھ سمجھ لیے، اور اولیاء کرام جو ہے یہ خیالوں پہ نہیں جیتے ہیں، یہ مقام دل پر آ جاتے ہیں، یہ اہل دل ہوتے ہیں، یہ مقام دل کی خبر دینے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر اور قلب کے اندر کلمہ نقش ہونے یا نہیں ہونے کے اعتبار سے پھر اس قلب کی جو ہے الگ الگ جو ہے نام پڑتے ہیں، کبھی اسے قلب مومن کہتے ہیں، قلب مسلم کہتے ہیں، قلب کافر کہتے ہیں۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں تو میں اس کو بھی آگے بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب حقیقی اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قلب مجازی الگ ہے، قلب حقیقی الگ ہے، اور جو قلب حقیقی کو جان کے اس کے اندر کلمہ جو کلمے کے انوار و تجلی اور تمام تقاضوں کے ساتھ اس کی حقیقتوں کو بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔